تو تحریک استشراق اسلام کے راستے میں بند باندھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت اپنے دین کے حوالے سے ان کے کچھ مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے ساتھ اہل اسلام کی جذباتی لگاؤ کو کم کرنے کے لیے مناسب دلائل تلاش کرنا، اقوام عالم میں اسلامی پھیلاؤ کو روکا جانا، مشنری یعنی اقوام عالم میں اسلامی پھیلاؤ کو روکنا، مشنری سرگرمیوں کو منظم اور مضبوط کرنا، اور ان کے یہ تو دینی مقاصد تھے، پھر تحقیقی اور علمی اہداف بھی تھے ان کے۔ مشرکین کے تمام علمی اور تحقیقی کاموں کے پیچھے علم کی خدمات کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ علم کی خدمت کی آڑ میں اسلام سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ اصول تمام مستشرقین پر لاگو نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف علم کے حصول اور علم کی خدمت کے جذبے سے اپنی زندگیاں تحقیق کے خارزار میں گزار دی۔ اسلامی موضوعات پر ان کے علم سے ایسی باتیں نکلی ہیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ ان کی تحریروں میں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہ ہو اور اس کے پیش نظر کتابوں کا وہ ذخیرہ ہو جو اسلام کے متعلق زہریلے پراپیگنڈے سے پر ہو، اس آدمی سے اس قسم کی غلطیوں کا صدور ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ پھر ان کے مالی اور اقتصادی فائنینشیل گولز بھی ہیں۔ علمی اور دینی مقاصد کے ساتھ ساتھ تجارتی اور مالی مقاصد بھی مستشرقین کے پیش نظر تھے، جن کی وجہ سے وہ مشرقی زبانوں اور مشرق کے دیگر حالات کے مطالعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اہل مغرب خصوصاً اٹلی کے لوگوں کے مشرقی ممالک کے ساتھ قدیم تجارتی تعلقات تھے۔ اہل مشرق کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات کو اچھے طریقے سے طے کرنے کے لیے انہوں نے عربی زبان کی تعلیم کو ضروری سمجھا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ تھا کہ 1265 میں ٹیونس اور اٹلی کے شہر بیرا کے تاجروں کے درمیان میں جو تجارتی معاہدہ ہوا اسے عربی زبان میں لکھا گیا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو مستشرقین کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوں۔ یہ آپ سن رہے ہیں میرے آئیڈیاز، تو میرے آئیڈیاز کوئی میرے آئیڈیاز نہیں، صرف یہ چینل کا نام ہے، ورنہ الحمدللہ میں اسلام کی بات ہی کرتا ہوں، اور وہ جو آپ کے دل کو بھی اچھی لگے اور آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ پچھلی جو میری گفتگو ہوئی تھی اس میں مستشرقین کے بارے میں نے بات کی تھی، امید ہے آپ نے سنی ہوگی۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو مستشرقین والے ٹاپک کو ضرور سنیں۔ ان کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کتنا زیادہ آپ کر دیتے ہیں، اور آپ کی شریعت میں پیشاب جو ہے اس کی جب تقسیم کی جاتی ہے تو اسے غلاظت میں اور نجس ہونے میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں منی کو اتنا نجس نہیں سمجھا جاتا۔ اور دلیل کے طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کرتی ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا تو انہوں نے پیش کی کہ جو منی ہے یہ نجس نہیں ہے۔ وہ تو اس کو نجس ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کو یہ جواب دینا تھا کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ ناپاک چیز سے نہیں ہے بلکہ پاک چیز سے ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ منی ایک پاک چیز ہے، اور بخاری شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر یہ لگ جاتی ہے تو اس کپڑے کو کھرچ دو، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دلیل کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پیش کیا۔ بہرحال میں ان کی بات کو اس لیے درمیان میں لایا ہوں کہ یہ ایک کانسیپٹ چونکہ مسلم سکالرز کی طرف سے ہی گیا ہوا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جبکہ احناف کے نزدیک یہ ناپاک ہی ہے اور اس کو دھونا چاہیے، اگر خاص طور پر گیلی ہو تو یہی دلیل ہے کہ خشک ہو کر تو اور بھی بہت ساری چیزیں کپڑوں سے اتار لیں تو ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ دلیل دی جائے اس کے ناپاک نہ ہونے کی کہ یہ کپڑوں پر جب خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ لیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی قرین قیاس بات نظر نہیں آتی۔ تو احناف تھوڑی عقل کی بات کرتے ہیں کہ اچھا بھائی
اگر ناپاک نہیں ہے تو گیلی گیلی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم تلاش کر کے بتاؤ نا. تو کہیں گے نہیں گیلی ہو تو دھونا، سب ہی کہیں گے گیلی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے. تو جب گیلی کا دھونا ضروری ہے تو یہ گوبر ہے، یہ پخانہ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، خشک ہو جائیں تو وہ تو ہاتھ سے پکڑ کر ادھر ادھر کیے جا سکتی ہیں اور ہاتھ پلید بھی نہیں ہوتا. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو سوال ہمارے اپنے ہی کرم فرماؤں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ پاک ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کو پاک کہنے میں یہاں تک پاک کہہ دیا ہے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں. بہرحال بغیر اس کے ہی بات آگے کرتا ہوں، کیونکہ بہت عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے اس پر باتیں کی ہوئی ہیں. تو مستشرقین کہتے ہیں کہ آپ پیشاب کرنے سے صرف وضو کرتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے جس کے اندر کے آپ کے اسکالرز اور حدیث کے مطابق وہ جو دلیل کی بات کی ہے اس میں نہ تو اتنی غلاظت ہے نہ کچھ اور ہے، اور آپ اس پر غسل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی عجیب سی بات نظر آتی ہے؟ کوئی آپ کی عقل کام کرتی ہے ایسی؟ تو کیا وجہ ہے عقلی طور پر کہ اس پر غسل کرنا لازم بنتا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھا جائے تو تب جا کر ہم مانیں کہ یہ بات درست ہے، بلکہ بعض دفعہ ہمیں عقل کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو بڑی ابتدائی سی بات ہے، لیکن میں عقلی طور پر آپ کے سامنے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ میرا کلپ بھی پورا ہو جائے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ عقلی بات سننے کو مل جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے، انزال منی کے ساتھ یعنی جو ہی یہ ڈسچارج ہوتا ہے بندہ قضائے شہوت میں، یعنی وہ جو شہوت آئی ہوتی ہے، جو اریکشن ڈیولپڈ ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایسی لذت آتی ہے کہ جس سے سارے بدن کو لذت محسوس ہوتی ہے. یعنی پورا بدن ہی ایک عجیب سی فرحت کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی خوشی اس کو اندر محسوس ہوتی ہے. یہ 2 قطرے بہانے کے لیے انسان کتنی غلاظت پہ اتر آتا ہے اور کتنے غلط راستے پر اتر آتا ہے، اور اس کو یہ 2 قطرے بہانے کے لیے پیسے بھی خرچنے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ وہ غلط کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا حیوانی جذبہ ہے جو اس کو پورے بدن میں ایک عجیب انبساط کی کیفیت پر پیدا کرتا ہے. اس لیے اس نعمت کے شکریے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جسے ہر چیز سے زیادہ یہ عزیز ہے، پورے بدن کو غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے. میری بات آپ سمجھے ہیں؟ کیونکہ اس سے سارے بدن کو، چونکہ جبکہ پیشاب کی صورت میں پورے بدن پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے، تو اس سے چونکہ کوئی اثرات پورے بدن پر نہیں مرتب ہوتے، اس لیے اس ناپاکی کو دور کرنے کے بعد بظاہر یعنی ظاہری ناپاکی کو، جس کو ہم حدث جب کہتے ہیں، حد سے اصغر، اس میں وضو ہے، جبکہ منی کے نکلنے سے حد سے اکبر واقع ہوتا ہے اور اس پر پورے جسم کو لذت آنے کی وجہ سے پورے جسم کو دھونا یہ فرض قرار دیا گیا ہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ جنابت، یعنی جب منی نکلتی ہے اس میں سارے بدن کی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں پیشاب کی صورت میں کوئی طاقت نہیں لگتی، جبکہ جنابت اس وقت واقع ہوتی ہے جب سارا بدن اپنا سارا زور لگا دیتا ہے. اسی لیے اس کی زیادتی کا اثر چونکہ پورے جسم پر واقع ہوتا ہے اور پورے جسم سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا جنابت سے پورا بدن یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی اس کو دھونے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور پیشاب سے یہ باتیں اس طرح واقع نہیں ہوتی. 2 باتیں آپ کو بتا دی، کافی ہیں کہ تیسری بھی تلاش کروں؟ چلیں، نماز یعنی بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے کمال پاکیزگی چاہیے.
اور کمال پاکیزگی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب پورے بدن کا غسل کیا جائے گا۔ مگر پیشاب وغیرہ جس کا آنا انسان کو دن میں کئی دفعہ ممکن ہے اور بار بار آ سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم کیا ہے اور بندوں کی آسانی فرما دی ہے کہ یہ چونکہ 8 7 6 دفعہ تم دن میں کر لیتے ہو، تو اس نجاست کو دور کرنے کے لیے تمہیں وضو کرنا ہی کافی ہے، کیونکہ اتنی دفعہ عقلی طور پر غسل کرنا ممکن نہیں ہے۔